السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا جانا پہچانا مصنف و تجزیہ نگار رضی الدین مخاطب ہوں۔ بہت سو کو معلوم ہے اور بہت سو کو نہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی 24 سالہ تصنیفی اور تالیفی زندگی میں 36 عدد بلکہ اس سے بھی 2-3 عدد کتابیں میں نے تصنیف کی ہیں اور ترجمہ کی ہیں۔ ان میں سے میں آج اس وقت اس نشست میں آپ کو چند کتابوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ میری کتاب ہے یہودی مذہب مہد سے لحد تک۔ یہ میں نے 2 جلدوں میں لکھی تھی اور اس میں میں نے بڑی تحقیق سے یہودی مذہب، عبادات اور رسومات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، خود ان کی مذہبی کتابوں سے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں تھی، اس کو پھر میں نے یکجا کر دیا ہے۔ ضخیم کتاب ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آخر میں اشاریہ بھی دیا ہوا ہے، جس سے آپ کو کوئی چھوٹا موٹا موضوع تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ بات آپ کے علم میں اسی کتاب کے توسط سے لانا چاہتا ہوں کہ یہودی مذہب میں بھی عورت اور مرد کی الگ الگ نشستیں کی ہدایت ہے۔ یعنی عام دنیا میں روزمرہ مسائل میں تو یہ عورت مرد کو الگ الگ ان کا اٹھنا بیٹھنا درست سمجھتے ہیں، لیکن مذہبی عبادتوں میں یہ عورتوں کے حصے اور عورتوں کی نشستیں الگ رکھتے ہیں۔ جب یہ اپنے سینیگوگ یعنی اپنی مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر کے حصے میں ہوتا ہے۔ عورت اور مرد وہاں ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے دیوار گریا جو یروشلم میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے پاس ہے، جہاں جا کر وہ سر پٹکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، کاغذ کی پرچیاں دعا کے طور پر دیواروں میں ٹھونستے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو وہاں بھی عورتوں کا حصہ الگ ہے اور مردوں کا حصہ الگ ہے۔ دیٹس نون ایز ویلنگ وال، دیوار گریا، اور یہ ان کی تخصیص ہے۔ اسی طرح سے جنازہ کس طرح ہوتا ہے، نکاح کس طرح ہوتی ہے، عدت کس طرح ہوتی ہے، اور یہ سارے مسائل، قربانی اور نماز اور روزے، یہ ساری کی تفصیل اس کتاب میں نے انہی کی کتابوں سے، یہودی رسالوں اور یہودی مسائل اور عبادتوں کی کتابوں سے میں نے ربیوں سے اخذ کی ہیں، تو یہ بہت حد تک درست ہے۔ اور یہ کتاب ماشاءاللہ زیادہ بکنے والی ہے۔ اس کے تقریباً 5 ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں اور اس وقت 6واں ایڈیشن یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ یہ میری دوسری کتاب ہے مکالمے۔ یہ بڑی تحقیق کے بعد لکھی گئی ہے اور جدید فکری نظریات جس کی وجہ سے آج ہمارے دین پر، ہماری اخلاقیات پر حملے ہو رہے ہیں، یہ گویا ایک طرح کے چیلنجز ہیں جن کا میں نے جواب دیا ہے۔ ان میں سے 1-2 موضوعات آپ کو بتاتا ہوں، جیسے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی، کیا یہ ایک عمارتیں ہیں یا 2 الگ الگ عمارتیں ہیں؟ مسجد اقصیٰ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے جیسا ہم پڑھتے رہے ہیں، اور ہیکل سلیمانی یعنی سینیگوگ، وہ بھی اصل میں ٹیمپل، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس طرح سے میں نے بہت تحقیق، بہت جستجو کے بعد مجھے پتہ لگا کہ دونوں عمارتیں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی جائے، بہت سوالات اٹھتے ہیں خواتین کی طرف سے کہ مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو عورتوں کو اس سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ اس کا میں نے ایک تفصیلی جائزہ دیا ہے اور اس کے جو غیر اخلاقی پہلو ہیں انہیں میں نے بتایا ہے۔ ایک اور اس میں مضمون ہے سیدین، سر سید احمد خان اور مولانا سید ابوالعلا مودودی، 2 سید ہیں، دونوں کا ایک مشن تھا، دونوں ایک جذبے سے کام کرتے تھے، دونوں نے کتابیں لکھی، دونوں دنیا کی مشہور شخصیات بنی، تو دونوں کے اندر کیا فرق تھا اور کیا ان کے اندر اشتراک تھا، کیا خصوصیات تھیں جو دونوں کو نمایاں کرتی چلی گئیں اور ان کے پیچھے ایک قوم ان کی عظمت کو سلام کرتی رہی۔ تو یہ بھی بڑا ایک تحقیقی مضمون کتاب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں میری کتاب ہے قرآن ایک کتاب انقلاب ہے۔ یہ میں نے اپنے 40 سالہ قرآنی مطالعے کے نتیجے میں کتاب لکھی ہے۔ یہ نہ تو تفسیر ہے طویل، نہ چھوٹے چھوٹے حاشیے ہیں، بلکہ اپنی
جو میں نے مطالعہ کیا ہے احادیث سمیت، اس کا میں نے نچوڑ پیش کیا ہے۔ کہیں ایک چھوٹا پیرا ہے، کہیں ایک پورا صفحہ ہے، اور کہیں 2 صفحے پر۔ تو بات کو تفہیم سمجھانے کی خاطر اور لوگوں کے اندر قرآن کے اسپرٹ اور قرآن سے دلچسپی برقرار رکھنے کی خاطر میں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کتاب سنو بیٹی۔ یہ بہت دلچسپ پیرائی میں کتاب لکھی ہے کہ اس میں جو آج کل ہماری شادی کے بعد ہماری لڑکیوں اور لڑکوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ابھی سال 1.5 سال گزرتا ہے کہ اس کے بعد طلاق اور خلا کی خبریں آنے لگتی ہیں، تو یہ گھر کیسے مجتمع رہیں، کیسے آگے بڑھتے رہیں، کیسے زندگی خوشگوار اور خوبصورت ہو، یہ وہ ہیں جس میں بہت سے مضامین شامل کیے گئے ہیں، جن میں خواتین کے ہاتھوں سے لکھے گئے اہم مضامین بھی شامل ہیں، اور اس سے میں نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بہت سارے واقعات سامنے رکھے ہیں۔ اور بعض اوقات تو بلکہ ایسا لگتا ہے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کیا اور اسے پیش کیا، تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سارے گفتگو، سارے ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر میں آئے ہیں اور ہمیں سب چیزیں بذات خود سمجھا رہے ہیں۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ یہ بھی اس کا 3را ایڈیشن اس وقت چل رہا ہے، اور یہ شادی بیاہ میں دی جانے والی کتاب ہے۔ بہت شکریہ۔